مدینے میں مجھے موت یوں آئے، کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں ہوں سرکار کے سر روح چلی ہو، قدموں میں ہوں سرکار کے سر روح چلی ہو، ہر وقت تصور میں جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك
أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وهم يصدون عن المسجد الحرام إلا ما كانوا أولياؤه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے قرآن مقدس کی مختلف مقامات سے 3 سے 4 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائے اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے. یہ اللہ کی شان الوہیت کے خلاف ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے. وَهُمْ يَصُدُّونَ، حالانکہ ان کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں. وَهُمْ يَصُدُّونَ، وہ روکتے ہیں ایمان والوں کو عن المسجد الحرام،
مسجد حرام آنے سے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ مسجد حرام میں منع تھا۔ یہ اتنا ہی کافی ہے کہ اگر اللہ انہیں عذاب دینا چاہے تو اسی بات پہ عذاب دے سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ایک بات ہے یہاں پہ سمجھنے والی، علماء نے اس کے اندر لکھا ہے ایک بندہ ہوتا ہے بڑا، وہ چاہے منصب میں بڑا ہو، چاہے عمر میں بڑا ہو، چاہے رتبے میں بڑا ہو، چاہے رینک میں بڑا ہو، چھوٹا جب غلطی کرتا ہے ہمارے ہاں عموماً اسے مار دیا جاتا ہے، ڈانٹ دیا جاتا ہے، یا پھر اسے رسوا کرنے کا کوئی موقع ایسا نہیں ہے جو ہاتھ سے جانے دیا جائے۔ فرماتے ہیں یہ صفت اللہ کی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا جی کسی نے غلطی کی سزا فوری دے دو، یہ صفت اللہ کی نہیں ہے۔ اگر اللہ غلطی پہ فوری سزا دینا چاہے تو دنیا میں بچ ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ عذاب دینا چاہے تو ان کا یہی عذاب کافی ہے، اسی بات پہ دے سکتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، میرے محبوب کو مسجد حرام سے روکا ہے، حالانکہ مسجد حرام بنوائی میں نے۔ کس نے بنوائی؟ اللہ نے بنوائی ہے نا۔ سر دست آدم سے بنوائی، پھر نوح سے بنوائی، پھر ابراہیم سے بنوائی، پھر اپنے محبوب سے بنوائی۔ بھئی وہ مسجد ہے ہی میری، یہ ہوتے کون ہے میری مسجد سے میرے یار کو روکنے والے؟ اگر میں عذاب دینا چاہوں تو ان کا قصور اتنا ہی بہت ہے، لیکن یہ اللہ کی شان الوہیت کے خلاف ہے۔ یہ اللہ کی شان الوہیت کے خلاف ہے، یہ اس کی شان ربوبیت کے خلاف ہے۔ وہ رب ہی کیسا جس کو غصہ ہے تو فوراً سزا دے دے، جس کو غصہ آ جائے۔ وہ باپ ہی کیسا ہے جو غصہ آئے تو بچے کو فوراً مار دے، وہ استاد کیسا ہے کہ اسے غصہ آئے تو بچے کو فوراً مار دے، وہ پیر کیسا ہے جس کو غصہ آئے اور مرید کو کہے نکل جائے یہاں سے۔ یہ اللہ کی شان اور اللہ والوں کی شان بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی شان بھی نہیں ہے اور اللہ والوں کی شان بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی ہے، آپ سبحان اللہ کہیں میں آپ کو سنوں۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے شکایت کی کہ قبلہ ہم نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا، ابو بکر کا زمانہ دیکھا، عمر کا زمانہ دیکھا ہے، اس کے بعد عثمان غنی کا زمانہ دیکھا ہے، اور آپ کا بھی اتنی برائیاں پہلے کبھی نہیں تھیں جتنی آپ کے زمانے میں ہیں۔ یہ ان کا سوال تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، کسی کی ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی ہے کہ تم نے اچھائیاں دیکھنی ہیں، اور کسی کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے تم نے صرف، اس لیے تمہیں صرف برائیاں نظر آتی ہیں۔ میری آنکھ سے دیکھ، مجھے سوائے اچھائی کے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ یہ تنقید نہیں تھی، یہ سمجھانے کا ایک انداز تھا کہ اللہ نے مجھے کسی کے عیب دیکھ کر اسے بیان کرنے کا نہیں کہا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ کسی کا عیب دیکھو تو اس کے اوپر پردہ ڈالو، تو یہ پردہ داری کا سبق تھا اسے۔ ایسا نہیں تھا کہ برائی تھی کوئی نہیں، برائی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر برائی ہے تو اس کی تشہیر کی جائے۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ یہی ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ پہ برائی ہوئی، جس کو ایک بندے نے دیکھا اس نے ویڈیو بنا لی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا بہترین سدباب کیا تھا، وہ اداروں کے پاس جائے، جو ریلیونٹ ادارہ ہے اس کو جا کے یہ ویڈیو دے کہ بھئی یہ کام اس مقام پہ اس بندے نے کیا ہے، بہترین کام تھا۔
उस एक बंदे को पता था, वो जाके इदारे में देता, इदारा जाने आगे उसका, वो ये नहीं करता। हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लोग ये नहीं करते, वो फ़ौरन अपनी जनाब वो लिस्ट निकालेंगे, जितने बंदे हैं उन सब को सेंड करके आगे उनको भी कहेंगे इसे फैला दो ताकि ये हुकाम बाला तक, और तेरा कोई मर गया सी 2 कदम आगे होके जाके दे के आंदा। यानी एक बुराई उसने खुद की और दूसरा अपनी लिस्ट में जितने लोग थे उनको भी दावत, और हमने भी बगैर सोचे समझे आगे अपनी अपनी लिस्टों में क्या कर दिया उसे। ये तरीका बुराई को फैलाने का है या रोकने का है? हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे यही होता है कि मैं गलत कह रहा हूँ? यही होता है ना। उसका तरीका कार ये नहीं है। तरीका क्या है कि आप वो जो इदारा है, जिस इदारे के तहत ये काम हो रहा है, आप उसको जाके दो, वो जाने और उसका काम जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आ जाए आगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी हमारे यहाँ क्या होता है जी, हम उसको क्या करते हैं, फैला देते हैं और आगे फिर कहते हैं कि आप भी इसको फैलाओ। ये तरीका ना अल्लाह का है, ना अल्लाह के महबूब का है, ना अल्लाह वालों का है। बात समझ आई आपको? नहीं आ रही? चलें, आप खामोश है ना, सुभान अल्लाह नहीं आके आपने। अल्लाह का तरीका क्या है? वो मियाँ साहब ने कहा था ना, एक गुनाह मेरा माँ प्यो देखे वे देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे जेड़ा पर्दे पावन वाला। इतने गुनाह देखता है अल्लाह अपने बंदे के, सुबह शाम रात दिन, फिर भी फौरन सज़ा का उसने कोई बंदोबस्त नहीं रखा कि मैं इसको फौरन सज़ा दे दूं, इसने अभी किया है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, बिजली चली जाए लोग कहते हैं तूने झूठ बोला बिजली चली गई। वो आ जाए तो कहते हैं जनाब तूने, मैं सच बोलिया ता आई है, ना मेरे झूठ पे गई थी ना मेरे सच पे आई है। वो उसकी मर्जी थी, जिसने बंद करनी थी उसने कर दी, उसकी मर्जी थी उसने चलानी थी उसने चला दी। वो मेरे सच झूठ के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है? हाँ, एक ताल्लुक़ है कि अगर मैंने सच बोला है तो मेरे नामा अमाल में सच लिखा गया, और अगर मैंने झूठ बोला है तो मेरे नामा अमाल में झूठ लिखा गया है, और मुझे उस लिस्ट में शामिल किया गया है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर अल्लाह की लानत है, मैं उस लिस्ट में शामिल हो गया हूँ अगर मैंने झूठ बोला है तो। बहरहाल मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, अल्लाह के लिए इतना ही काफ़ी है कि उनके इसी बात पर कि उन्होंने मेरे महबूब को मस्जिद हराम से रोका है, सज़ा देना चाहे तो इतना ही काफ़ी है। अल्लाह सज़ा देना चाहे तो इतना ही उनका जुर्म काफ़ी है, लेकिन ये अल्लाह की शान रबूबियत के ख़िलाफ़ है। वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम, हालांकि वो मस्जिद हराम से रोक रहे हैं। वमा कानू औलिया, वो उसके वारिस भी नहीं है। जो रोक रहे हैं वो उसके वारिस भी नहीं है, वो उसके मुतवल्ली भी नहीं है। या अल्लाह उसका मुतवल्ली कौन है? फरमाए इन औलिया इल्लल मुत्तकून, मेरी मसाजिद के मुतवल्ली वो होंगे जिनके अंदर तकवा होगा, जिनके अंदर। मैं देखिए जनाब सारिया मस्जिदां दी कमेटियां कढ़ के देखो तुसी, तकवे वाला बंदा तुहानू इको नहीं लभेगा। और साड़ी कोशिश होंदी है महल्ले का जिहड़ा कंन टुट्टा बंदा है उन्होंने कमेटी शामिल किया जाए ताकि सारे दबे रहन, कोई अगे जनाब खुसके भी ना। अल्लाह की फरमांदा है कि मेरी मसाजिद के मुतवल्ली वो लोग होंगे जिनके अंदर क्या होगा? तकवा होगा। तकवा क्या होता है? तकवे की बेहतरीन बेशुमार क्या हैं तारीफ़ें हैं, उनमें से एक तारीफ़ ये भी है जो सिर्फ अल्लाह से डरता हो। किससे डरता हो? जो सिर्फ अल्लाह से डरता हो, हर काम में अल्लाह से डरता हो, किसी के साथ ज्यादती करने में भी अल्लाह से डरे और किसी के साथ कमी करने में भी अल्लाह से डरे, बल्कि पूरा पूरा हर एक के साथ रहे। एक तारीफ ये भी है तकवा की, एक तारीफ ये भी है कि जनाब हर नेक काम को करे।
तकवा की एक तारीफ ये भी है कि हर नेक काम को करे और हर बुरे काम से रुक जाए। और ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕਣਾ। ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਸੱਚ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਛੁੱਟੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਡਰ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, 11-12 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ को थोड़ी देता है अल्लाह तो खैर करता, तुसी नहीं ना खैर कर रहे। बहरहाल इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, मेरी मसाजिद के मुतवल्ली कौन से लोग होंगे? जिनके अंदर तकवा है, जिनके अंदर हाँ मस्जिद की कमेटी किहदी बननी चाहिए है? जिन्हां दे विच जेड़ा दाखिल होंदियां नाल ऐ ना कहे मौली साहब ए सफ़ा नहीं जे चुकियां, फिर जदों जमात खड़ी होवे कहे पिछे इमाम दे, ओनू शर्म नहीं है मौली साहब सफ़ा भी नहीं चुकियां। की मतलब है? तू नौकर है, साफ आके चुक। मौली नू पहले बनाया नौकर, फिर बनाया ओनू इमाम, शर्म नहीं आई? वो इसी का नाम तो मुनाफकत है। मुनाफकत किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं कि एक को तो पहले क्या बना रहा है? नौकर बना रहा है, बाद में उसी को कह रहा है पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। ये तेरे मनसब के भी खिलाफ है और इमाम साहब के मनसब के भी खिलाफ है जी। बाहर खड़े होके कहते हैं मौली साहब ए लैटरीना पानी नहीं जो मारिया, मौली ऐसे वास्ते रखे जाते हैं हैं? मौली कादे वास्ते रखे जाते हैं? की कदर करते हैं जनाब। बस वही गल हुई, चौधराहट जो आ गई है। असी समझिया ही नहीं मौलवी कहते किनू ने, और मौलवी उन्होंने कहते हैं जोड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे मिंबर ते बहंदा है। उस बंदे नू मौलवी कहते हैं जोड़ा मुसल्ला रसूल ते बहंदा है। और महल्ले का सबसे इज्जतदार बंदा मौलवी होता है। जिन्होंने इख्तलाफ है वो सिर थले रखे बाकी बोलियो। महल्ले का सबसे इज्जतदार बंदा कौन सा होता है? मौलवी होता है। यही वजह है कि जब तक हमने उस इज्जतदार की इज्जत पे पहरा दिया तब तक हमारा मोहल्ला भी जन्नत की मिसाल पेश करता रहा, और जब हमने उसकी इज्जत छोड़ी है घर में हमारी खुद की इज्जत भी, झूठ बोल रहा, गलत बात है तो आप मुझे रोक सकते हैं। अल्लाह करीम ने पहले फरमाया जी मेरे घर का वारिस कौन बनेगा? जिसके अंदर तकवा हो, जिसके अंदर, मैं अगली आयत पढ़नी है, मैं 3-4 आयतां पढ़ियां सी ना, तो मैं अगली आयत भी पढ़नी है। मा काना लिल मुशरिकीना अन यामुरू मसाजिद अल्लाह। ये मुशरिकों का काम तो नहीं है कि वो अल्लाह की मसाजिद बनाएं और उसे आबाद रखें। ये उस बंदे का काम तो नहीं जेड़ा जमात होंदी होवे ते वो बाहर बह के सिगरेट ला के फट्टे ते बैठा होवे ते वो सदर भी होवे कमेटी का। नहीं समझ आई तुहानू समझ आनी भी शायद बड़ी मुश्किल नाल आएगी, बड़ियां कड़वियां गल्लां ने, और रोज़े दे विच हजम करना ये तो अपने आप एक इम्तिहान है। भाई वो मस्जिद का सदर कैसे बन सकता है कि इधर अजान आ गई, इमाम अल्लाह अकबर कह रहा है, आवाज़ उसके कान में, वो के अंदर मैं चूंकि सदर हूं मैं लिहाजा सिगरेट पूरी पीनी है, मैं सिगरेट पूरी पियांगा, जमात जांदी जावे, बस मौली साहब मेरे को पूछे बगैर बाहर ना जावे, है जी। फर्ज उसने छोड़ा है, वाजिब भी उसी ने छोड़ा है, और पैरा किस पे लगाया? क्या बात है भाई, क्या वांड है तेरी। अल्लाह फरमाता है मा काना लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाह। ये मुशरिकों का काम नहीं है कि वो अल्लाह की मसाजिद तामीर करें। शाहिदैन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। क्यों नहीं है? अल्लाह सवाल है ना कि मुशरिक क्यों नहीं बना सकता? मुशरिक मस्जिदें हाँ क्यों नहीं बना सकता? मुशरिक से मुराद कौन सा होता है? जो शिरक करे, जो क्या करे? शिरक करे। तो दाता साहब ने कशफुल माजूब एक गल लिखी है, सुनावा तुहानू।
آپ نے فرمایا بھئی جس بندے کے کان میں آواز آئی نا اللہ اکبر اللہ یہ ترجمہ کیے اونچی بولو. آپ نے فرمایا جس بندے کے کان میں یہ آواز آئی اللہ اکبر، یہ سننے کے باوجود اگر وہ بندہ مسجد میں نہیں آیا، اس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. اس بندے نے کیا کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ وجہ کہتے سن کے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے، لیکن اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ نہیں، جو میں کر رہا ہوں میرا کام اللہ سے بھی. اگر وہ اللہ کو بڑا سمجھتا تو کام چھوڑ کے اللہ کی طرف آتا نا. اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال ہے، میں تھوڑی روندا گیا بیچارہ. تو بھائی ان کا کام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہاں کیڑیاں نمازاں پڑھنیاں، انہاں کیڑیاں نمازاں پڑھنیاں، انہاں کیڑی اذان دینی، انہاں نے کیڑا مسجد آباد کرنی، ہوندی ہووے نہیں ہوندی نہ ہووے. وہ تو کہندے نے جناب تالا لا کے کھڑے رہن دیو، تالا لا کے. ہاں ساڈیاں مسجداں چ ایک رواج آ گیا جناب، امام نو اس واسطے چھٹی دے دی ہن تو 2 سال ہو گئے نے تسی جاؤ. غلطی کوئی نہیں تہاڈی، تانوں صرف کی ہو گئے نے 2 سال پورے ہو گئے نے، لہٰذا اسی امام رکھتے ہیں 2 سال واسطے. اس تو بعد اسی میں کہ اہل مدینہ تے نہیں آکھیا سی یہ گل، اہل مدینہ تے یہ گل نہیں آکھی سی. ایک غزوے دے وچ انہاں آکھیا سی یا رسول اللہ اسی دیکھ رہے ہاں تسی مکہ والےاں نوں مال بڑا دیندے ہو تو سانوں مال نہیں دیندے. آپ نے فرمایا تمہیں اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں ان کو مال دوں اور تمہیں اپنا آپ دوں؟ تو اللہ کی اس تقسیم پہ تم راضی نہیں ہو کہ میں ان کو کیا دوں؟ مال دے کے راضی کروں اور میں خود تمہارے ساتھ رہوں. جب انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ ہم آپ کی اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، فرمایا تم راضی ہو تو قیامت تک ہم بھی مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے، ہم قیامت تک ڈیرا یہیں پہ لگا دیتے ہیں. جب راضی جو ہو گئے، انہوں نے تو نہیں آکھیا جناب تو 2 سال پورے ہو گئے. گل سمجھ آ رہی ہے کہ پہلی بھی جا رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے مشرکوں کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں تعمیر کریں، حالانکہ وہ اپنے عمل سے ثابت کر چکے ہیں. کیا ثابت کر چکے ہیں جی؟ بالکفر، علی انفسہم بالکفر. وہ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ اس نے اللہ کا انکار کیا ہے، زبان سے نہیں. اونچی بولو، کیا لفظ ہے یہاں پہ؟ اپنے عمل سے یہ بات ثابت ہو گئی، وہ گواہی خود دے چکے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ عمل سے ثابت کیا اس بندے نے جس نے اذان کی آواز سنی بیٹھا رہا، اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا. زبان سے تو ابھی بھی وہ یہی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، زبان سے تو یہی کہتا ہو یار اسی بڑے گناہگار ہیں یا اللہ معافی دے دیں. زبان سے تو یہی کہتا ہے نا ہر بندہ. عمل سے اس نے کیا ثابت کیا؟ کہ اس نے انکار کیا اللہ کا. اس نے کیا کیا؟ اللہ کا انکار کیا ہے. اولئک حبطت اعمالہم، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال ہم ضائع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے اعمال ہم جس نے اپنے عمل سے اللہ کا انکار کیا، ایسے لوگوں کے اعمال ہم. ہن مینوں یہ ڈر پی گیا اے آیت پڑھن تو بعد بھی جڑا بندہ مسیح تے نہیں آندا اللہ اکبر سن کے تو وہ کہے میں عاشق رسول بھی ہاں، میں اللہ تعالیٰ دی ذات نو منن والا بھی ہاں تے وحدہ لا شریک بھی مندا انہوں تے اللہ نو رب بھی مندا، مالک بھی مندا تے خالق بھی مندا. اللہ فرماندا سانو تیرے کسے عمل دی کوئی لوڑ نہیں. اے کہندا میں اللہ نو سارا کچھ مندا. اللہ کے کی کہہ رہا ہے؟ حبطت اعمالہم، سانو تواڈے عملاں دی ڈر گئے ہو کہ بیٹھے ہو؟ جو بیٹھے ہو تو سبحان اللہ آکھو نا. بھئی سانو تواڈے عملاں دی کوئی لوڑ نہیں. وفی النار ہم خالدون، جس دن ہم تمہیں آگ میں ڈالیں گے پھر دوبارہ کبھی نہیں نکالیں گے. میں قرآن پڑھ رہا، میں قرآن چکے آیا جی. ہاں جی، یہ سورہ توبہ تے آیت نمبر 17 سی، ہن 18 سنو.
इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बेशक अल्लाह की मस्जिद वो बनाए जिस बंदे में ईमान हो। इन्नमा यामुरु, बेशक वही मस्जिद तामीर करे, यामुरु तामीर करे, मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मसाजिद। कौन? मन, जो बंदा आमना बिल्लाहि, अल्लाह को मानता हो। किसको मानता हो? अल्लाह को मानता हो। वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन को भी मानता हो। अच्छा, अल्लाह को मान लिया इतना काफ़ी नहीं था, बाकी चीज़ें मानना कोई ज़रूरी है? एक सवाल है, जब अल्लाह को ही मान लिया तो सारा कुछ मान लिया, लेकिन आगे अल्लाह क्यों कह रहा है वल यौमिल आखिर? अल्लाह फरमाता है मैनू मनण वाले बथेरे ने जेड़े रब रब करते ने। अगे ये भी कहते ने जनाब मरण तो बाद असी पेश पूछ कोई नहीं जो होना, साडा हिसाब किताब कोई नहीं जो होना। नहीं, हम ईमानदार उसको समझते हैं जो इस बात पर यकीन रखता हो कि मैंने मरना भी है और अपने आमाल को तुलवाना भी है, जाके मैंने मरना भी है और आखिरत में अपने आमाल नामे का वजन भी करवाना है रब के सामने खड़े होकर। हम तो ईमान वाला उसे कहते हैं। मन आमना बिल्लाह, जो अल्लाह को माने, जो अल्लाह को माने, वल यौमिल आखिर, कयामत के दिन को माने, वाकामस सलात, नमाज कायम करे। क्या कायम करे? नमाज कायम करे। वात ज़कात, ज़कात बर वक्त और पूरी अदा करे। ज़कात बर वक्त और हाँ, एक बंदा उम्रे ते गया के वापस आके कहता जी मैं ज़कात नहीं देनी, मैं उम्रा कर रहा। मैं कि बड़ा एहसान किया जी इस्लाम उत्ते, तुसी ना कर देते पता नहीं है सारी दुनिया से कुफर छा जाना सी है जी। वो आके वापस की कहता कि मैं ज़कात मैं क्यों नहीं देनी जी, मैं उम्रा कर रहा। उम्रे तो ऐसे क्या है कि तू आके ज़कात ही नहीं देनी वापस? क्या सोच है जी? अल्लाह अकबर। उम्रे ने तुझे ये सिखाया कि वापस जाके ज़कात नहीं देनी। अब यही कहते हैं ना हमारे यहाँ लोग, ये उसका ज़ाती फेल है भी, उम्रे का कोई कसूर नहीं है। उम्रा तो एक नफली इबादत थी, करता भी कोई मसला नहीं था, ना करता भी कोई मसला नहीं था। उसे कौन समझाए कि जिसको तू करके आया है वो नफल है और जिसका तू इनकार कर रहा है ये फ़र्ज है। और फ़र्ज का इनकार करने वाला क्या होता है? काफिर होता जनाब। वो फ़र्ज का इनकार करने वाला कौन होता है? काफिर होता है। तू अपने अमल से साबित कर रहा है कि तू मुसलमान हो के नहीं आया, वापस आके थे कि किता कुफर किता तू जनाब। ज़कात देंदा हुए वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह तो इलावा किसे को ना डरदा हुए, अल्लाह तो इलावा किसे को ना डरदा हुए। फ़ासा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, फ़ासा अन यकूनु मिनल मुहतदीन, अन करीब तुम देखोगे हिदायत याफ्तों की पहले सफ़ में यही बंदा खड़ा होगा। अन करीब तुम देख लोगे, जब हम क़यामत वाले दिन सदा लगाएंगे ना हिदायत याफ्ता एक साइड ते हो जान, पहली सफ़े तो बंदा खड़ा होएगा मिलेगा। केड़ा बंदा जनाब? नंबर एक जिन्हें मस्जिद बनाई ईमान दे नाल, किदे नाल? अल्लाह ते ईमान नाल, आखरत ते ईमान नाल, नमाज खुद कायम करदा है, ज़कात बर वक्त देंदा है, अल्लाह तो इलावा किसे तो नहीं डरदा। अल्लाह फरमांदा है अन करीब तुसी देखोगे, अन करीब इस बंदे नूं तुसी। हाँ, पहली गल की है वो मस्जिद बनांदा है, दूजी बड़ की है अल्लाह नूं मनदा है, तीसरी की है जनाब आखरत ते ईमान रखता है, चौथी की है नमाज कायम करता है, पांचवी ज़कात देता है और छठी है अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। हुण लोकी मस्जिद च बहुत सारे काम इस वास्ते नहीं होण दिंदे, कहंदे ने लोग की कहणगे हैं, लोग की कहणगे भी तू मौलवियां वाला काम कर रहा। बहुत सारे लोग इसलिए मस्जिद का काम नहीं करते, वो कहेंगे मैनू लोग की आखणगे। मैं क्या शाबाश है भाई, अल्लाह ने ते नहीं आखिया तू लोगों को डरी, अल्लाह ते आंदा मेरे को डरदा हुए सिर्फ। अल्लाह ने क्या फरमाया? सिर्फ मुझसे डरता हो, ये देखता हो कि मेरा रब कहीं नाराज ना हो जाए मुझसे।
میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میرا رب کہیں مجھ سے روٹھ نہ جائے. وہ اس بات کو اگر دیکھتا ہے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے. اور جڑا یہ کہندا جناب لوگ کی آکھن گے کہ تو مسجد دا کم کر رہے ہیں, تو مولوی والا کم کر رہے ہیں, لوگ کی کہن گے, پھر لوگوں نے قیامت والے دن آ کے تجھے چھڑا لینا ہے. بولو تو صحیح, نہیں چھڑانا. جدہ انہوں نے چھڑانا ہی نہیں ہے تو پھر خصماں نو کھان جو کہندے. کئی جان صحابہ نو پاگل نہیں آکھیا, بھائی صحابہ نو پاگل آکھیا نا, نہیں آکھیا. میں قرآن پڑھ دینا, سبحان اللہ تسی کہہ دو, میں پڑھنا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ, سَيَقُولُ, بے وقوف لوگ کہتے ہیں. بے وقوف لوگ, کون سے لوگ؟ بے وقوف لوگ. یہ تو ہے کافروں کے لیے. یہ جو اللہ نے بے وقوف کہا ہے کسے کہا ہے؟ اللہ نے خود کہا ہے بے وقوف. دوسرا ہے مسلمانوں کو کہا ہے کافروں نے کہ یہ کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں. یہ کیا ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ جناب ایمان لے آؤ ہمارے اللہ پر اور اللہ کے محبوب پر, تو کیا کہتے ہیں؟ کما آمن الناس, جیسے لوگ ایمان لے آئے. کالو, وہ کہندے نے جناب نؤمن کما آمن الصفا, اسی بھی ایویں ایمان لے آئیے جی میں بے وقوف لے آئے نے. ایک کنہ واسطے کیا گیا سی؟ یہ کافروں نے کہا تھا کسے؟ ایسے لئے ساڑھے بزرگاں نے لکھی اپنے نبی نال اینا پیار کرو کہ ویکھن والا تانوں پاگل ہی کہہ چھڈے. پھر تے گل بن دی ہے نا. اور بابا جی کہندے سن نا نبی نال کیویں پیار کرنا ہے؟ انے واہ پیار کرو, ٹوٹ کے نبی دی ذات نال پیار کرو کہ تانوں ویکھن والا کی کہے اے پاگل ہو گیا جے, اے جھلا ہو گیا جے, اے دیوانہ ہو گیا جناب. اینا پیار کرنا چاہیے. صحابہ نو جو کیا گیا تے پیار تے انہاں دا ہی قبول ہویا نا. اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہے. انہی کا پیار قبول ہوا ہے نا جی, جنہیں پاگل کہا گیا. تو اگر نبی کے پیار میں, اللہ کے کام میں, اللہ کے رسول کے کام میں ہمیں بھی پاگل کہا جائے تو یہ سعادت ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ کچھ ہی بولو. ہاں ہن بہت سارے بندے کہتے ہیں جنہیں میں داڑھی تے رکھ لواں پر لوگ مینوں کہن گے تو مولوی ہو گئے ہیں. میں داڑھی تے رکھ لواں, بہت سارے بندے کہتے ہیں جناب قاری صاحب میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, میرے امی ابو کہتے ہیں تو داڑھی نہ رکھا جے تیرا رشتہ نہیں ہویا پھر ہونا بھی نہیں ہے. میں کہ شاباش ہے بھئی یہی دلیل ہے تو پھر سانوں کواریا ہونا چاہیے سی. اسی تے ہن بھی 3 دی آواز لائیے تے 3 ہور آن نو تیار نے. وہ گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں میں گارنٹی سے بات کر رہا ہوں. میں ہن بھی اگر کرنا چاہوں تو 3 اور کر سکتا ہوں. داڑھی نکاح میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ الگ گل ہے کہ ایک کوئی سانبھی جاوے تے بڑی ہے. اسلام کی طرف سے تو منع نہیں ہے نا, اور اسلام کو ماننے والے آج بھی تیار ہیں دینے کو. ایسی بیوائیں بے شمار بیٹھی ہیں جن کا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. جوانی سڑ رہی ہے بیچاروں کی. ہم یہی کرتے ہیں, سال بعد رمضان میں 1000-2000 اس کو دے دیا. ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے بیوہ کا بھی حق ادا کر دیا, یتیم کا بھی حق ادا کر دیا. تمہیں کیا پتہ ہو بیوہ کا کیا حق ہوتا ہے؟ یہ تو پوچھو نا نبی سے کہ حضرت جعفر طیار شہادت کو پہنچیں اور سرکار چل کے ابو بکر کے گھر آئیں. ابو بکر جعفر دنیا سے چلا گیا ہے, اس کی بیوہ کے ساتھ نکاح تو کرے گا یا میں کروں؟ گل سمجھے کہ نہیں آئی؟ نبی چل کے آیا کس کے گھر؟ ابو بکر کے گھر کے. جعفر دنیا سے چلا گیا, شہید ہو گیا, اس کی بیوہ کے ساتھ نکاح تو کرے گا یا میں کروں؟ بھئی نبی نے کرنا ہوتا تو گھر بیٹھ کے کہتے میں نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں ان کو. نبی کیوں ایسی کہنا ایسی؟ ابو بکر تو ہی کر لے یار, انہاں دا سہارا تو ہی بن جا, انہاں دا آسرا. حضرت جعفر طیار کے بچے بھی تھے 4. ابو بکر نے یہ نہیں آکھیا میں نکاح تے کر لینا پر بچے تسی لے جاؤ. ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے. وہ ایک بندہ کہنا جناب میں نکاح کر لینا پر بچے نہیں لینے.
میں کہ پھر یہ گل ابو بکر نو سمجھ نہ آئی، یا تینوں نہیں آئی یا ابو بکر نو نہیں آئی، فیصلہ تو ہی کر۔ نبی نے آکھیا جنہیں 2 یتیماں دی پرورش کر کے انہاں نو جوان کر کے انہاں دا نکاح کر دیتا، قیامت والے دن وہ ایویں ہوئے گا جویں میری شہادت دی انگلی تے دوسری انگلی۔ تے ابو بکر نے دیکھیا جناب موقع مفت مل رہا، موقع مفت مل رہا، مکے تو جو کٹھے چلے ہیں مدینے آ گئے ہیں، تے اگے بھی نبی نے خود کہہ رکھے جناب 2 یتیماں دی پرورش کرو تے انج رہو گے، تے 4 دی کرو گے تے ہور انج ہو جاؤ گے۔ پھر دنیا تو جاندے ہیں نبی 10 کے نہیں گیا، یہ میں پھڑ کے فرمایا قبر سے بھی ہم ایسے نکلیں گے۔ اہل مدینہ دیکھو، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، بیچ میں ہوں گا، ہم ایسے ہی قبر میں رہیں گے، قبر سے بھی ایسے باہر آئیں گے، حشر میں بھی ایسے جائیں گے، جنت میں بھی ایسے ہی جائیں گے۔ تانوں کی پتہ ہوئے یتیم کنوں کہندے نے؟ تسی تے اے دیکھنا ہے نا جناب ساڈے رشتہ دار کی کہہ رہے ہیں، اور رشتہ دار بھی ہو جنہاں نے کدی جناب خبرسار بھی پوچھیا ہی نہیں جناب تانوں، انہاں دے پاسے تسی اللہ تے اللہ دے رسول دے حکام نو کنڈ کر کے بہ گئے، کہندے نکاح میں کر لوں گا آپ سے، بچے نانی کے پاس چھوڑیں۔ بچوں کو نانی نے کیڑا گناہ کیتا جی؟ نانی بیچاری رکھ لیتی ہے، وہ کہتی ہے چلو میری بیٹی کا گھر بستا ہے، بس جانے دو، یہ میں برداشت کر لیتی ہوں۔ پتہ نہیں اس نے برداشت کیا کہ نہیں کیا۔ اگر اس کے سامنے نبی پاک کی یہ حدیث ہے نا کہ تو قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگی، اس نے بڑا کام کیا ہے جناب۔ یہ جو ہم ساری زندگی ممبر پہ کرتے رہتے ہیں اس نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا ہے۔ ایک ہے بول کے بتانا، ایک ہے کر کے بتانا۔ نانی نے تو کر کے دکھایا بھئی یتیم پالے کیسے جاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اور ہم نے اس فضیلت سے انکار کیا ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا میرے ساتھ ایسے آؤ گے۔ ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہمیں رسول کے ساتھ کی ضرورت۔ اونچی بولو، بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو؟ ہم نے کیا کیا اپنے؟ ہاں بس منہ سے نعرہ لگاتے رہے غلامی رسول میں، موت قبول ہے 2 یتیم قبول۔ کیوں جی؟ ہون تو ایک اور بیماری ہے، وہ کہندے نے بیوہ نال نہ شادی کرے، نہیں تو وہ بھی مر گیا تو بھی مر جانا ہے۔ ہاں ماما کہندیاں نے بیوہ نال شادی تینوں نہیں کرن دینی، ایک دا سر لے کے یہ تیرا بھی۔ میں کہ چلو جی، ایک طرف ماں ہے تو میری، دوسری طرف میرے نبی کی ذات ہے۔ بھئی نبی کو یہ بات سمجھ نہیں ہے جو 9 بیواؤں سے شادی کر رہا ہے۔ بیک وقت کی بات کر رہا ہوں، ویسے میرے نبی کے نکاح میں 13 بیویاں رہی ہیں۔ کتنی؟ 13، اور ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں نبی کے نکاح میں تھیں، اور ساری کی ساری بیوہ تھیں سوائے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے، سب کی سب بیوہ تھیں۔ نبی کو نہیں پتا تھا یہ کسی کا سر لے گی یہ میرا بھی لے جائیں گی۔ اس نبی کو نہیں پتا تھا جس کے سامنے کھانا رکھا جائے تو کھانا خود کہتا ہے حضور مجھے نہ کھانا میرے اندر زہر ہے، حضور مجھے نہ کھانا میرے اندر زہر ہے۔ فرمایا ہم نے کھا کے بتانا ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ بات سمجھ آئی؟ 2 بندے تھے جنہوں نے کھانا کھایا، ایک موقع پہ مر گیا، ایک میرا نبی تھا جو سینہ تان کے بیٹھا رہا اور پورے یہودیوں کو بتایا تم چاہتے ہو مار دیں گے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں گے، واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا تمہیں جتنا مرضی ناپسند ہو، سڑو اور سڑو، سڑو اور سڑو، ہیں جی؟ اللہ اکبر، بات ہوئی نا جی۔ اور نبی کو نہیں بات سمجھ آئی کہ جناب بیوہ سے شادی کریں گے تو سر چلا جائے گا، وہ سر تیرا ہے کیڑا جرا رہ جائے گا؟ سر تیرا ہے کون سا جو رہ جائے گا؟ یہ سر کس کا دیا ہوا ہے؟
اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جب چاہے مروڑ کے رکھ دے، ہے نا جی، جب چاہے مروڑ کے رکھ دے۔ اس سے کس نے پوچھنا ہے جناب؟ شادی حال میں بیٹھ گیا، نکاح ہو گیا بندے کا، نکاح، دلہن ساتھ آ گئی، دودھ پلائی کی رسم ہو گئی، بس دودھ پلانے والی کو پیسے پکڑاتا گیا، بندہ مر گیا۔ آنکھوں سے دیکھا ہے نا آپ نے؟ اب کوئی اس بچی کے بارے میں کہے کہ ایک کا سر لے گئی ہے، لہذا اسے نکاح کوئی نہ کرے، یہ منحوس ہے، کیا قصور ہے جی اس بچی کا؟ وہ تو مالک کا حکم تھا نا، مالک دکھانا چاہتا تھا کہ ہم جب لینے پہ آتے ہیں تو یوں بھی لے لیتے ہیں، جب لینے پہ آتے ہیں تو یوں بھی لے لیتے ہیں، اور جب دینے پہ آتے ہیں تو 90 سال کی عمر ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کتنے سال کی؟ 90 سال کی عمر ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی بیوی نے کہا اب کہاں سے بچہ ہوگا، میں تو بانجھ ہو گئی، میں کیا ہو گئی؟ یہ قرآن پاک ہے، میں کیا ہو گئی ہوں؟ بانجھ ہو گئی ہوں، اب بچہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے بچے بانجھ ہونے سے یا نہ ہونے سے نہیں ہوتے، بچے ہم دیتے ہیں، بچے ہم دیتے ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں ہم تمہیں بیٹا دیں گے، ہم تمہیں، حضرت ابراہیم پریشان بھی 90 سال دی عمر کی بن سکتا ہوں، بڑھی انہاں دی آکھے جناب ہون تے مینوں وہ حیض جڑی عورتاں دی ایک خاص کیفیت ہوندی ہے جدے تو پتہ لگتا ہے کہ بچے پیدا ہو سکتے نے، وہ بھی بند ہو گئی ہے، ہون کیویں ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے یہی تے دسیا جناب تواڈے وچ پھر بھی آثار تے باقی نے نا، پتھر کیڑی اٹھنیاں جمدی ہے، رب چاہے تو پتھر سے اونٹنیاں نکلوا دیتا ہے کہ نہیں نکلواتا؟ کھجور کے خشک تنے کب رویا کرتے ہیں؟ نبی کی پشت کے ساتھ لگ کے رویا کہ نہیں رویا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور بھائی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے، لہٰذا یہ غلط جو نظریات ہم نے بنا لیے ہیں اور اڈاپٹ کر لیا ہے اور معاشرے کو ہم زہر میں مزید دھکیل رہے ہیں، اسے نکالنے کی ضرورت ہے، اسے ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کوئی قصور نہیں ہے ان بیواؤں کا جن کے خامند فوت ہو گئے، وہ اللہ کی مرضی سے مرے ہیں، اور اللہ کی قسم رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ جناب جو بیوہ سے شادی کرے گا وہ بھی مر جائے گا، اور یہ گارنٹی بھی نہیں دی کہ جو بیوہ سے نہ کرے وہ بچ جائے گا۔ بھئی دو ہی چیزیں ہیں نا جی، ایک تو ہے یا تو یہ کرے گا تو، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا جو نہیں کرے گا وہ، کو گل سمجھ آئیے؟ لہٰذا معاشرے کو خدا کے لیے اس زہر سے بچائیں۔ یہ جو ہم نے غلط نظریات اور غلط کنسیپٹ اپنے اندر بٹھا لیے ہیں ان کو ختم کریں۔ وقت پورا ہو گیا، میں نے قرآن کی ایک آیت اور پڑھنی ہے۔ ایک مسجد بن گئی مدینے چ، ایک مسجد بن گئی مدینے چ، 10-12 بندے سن، انہوں نے مسجد بنا دیتی، آئے نبی پاک کول کے یا رسول اللہ تسی آؤ ساڈی مسجد دا افتتاح کر جاؤ، تسی آؤ ساڈی مسجد دا۔ انہاں چودھریاں نے جدوں مسجد بنائی سی نا تو اس تو پہلے میٹنگ کیتی سی، یار انہاں نو اسلام تو روکنا ہے، کیویں روکیا جا سکتا ہے، لہذا انج کردے ہیں ایک مسجد ہی بنا لینے ہاں۔ کی بنا لینے ہاں؟ اوتھے اسی اپنی مرضی دے مسائل دساں گے، لوگ تے مسجد سمجھ کے آن گے نا، تے دین اسی وہ بیان کریں گے جڑا سانو سوٹ کرے گا۔ بن گئی مسجد جناب، منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا، وہ صرف 10-12 بندیاں نو پتہ سی کہ منصوبہ بنیا کی ہے، باقی کسے نو کوئی پتہ۔ وہ مدینہ تو باہر سی تھوڑا جہا ہے جی، 2-4 کلومیٹر دا فاصلہ بھی سی، تے پھر بنا بنو کے آگے نبی پاک کول، انہاں دا خیال سی جی میں کسے نو نہیں پتہ ایویں انہاں نو بھی انہاں دا خیال سی، اے انہاں دا خیال سی۔ آگے جناب اسی مسجد بنا دیتی ہے، یا رسول اللہ اسی بڑے حاجی ہیں جناب،
ਬੜਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਫਤਤਾਹ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਈ ਇਹ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇਸ मस्जिद में नबी को नमाज पढ़ते हुए, बहुत सारी मसाजिद में लिखा है। मैं एक कदी दी गल नहीं कर रहा, मैं बहुत सारी दी गल कर रहा। चलो देखा गया तो फिर की मतलब है, उत्ते लिख दो। मेरा सवाल ये है, देखा गया है, मान लिया कि देखा गया, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होया? उत्ते लिखवा दो। गल समझ आ रही तुहानू कि नहीं आ रही? भाई नबी ने नमाज पढ़ ही ली तो तुहानू की आख्या मेरी पब्लिसिटी कर दो। मैनू इनकार नहीं नबी दे नमाज पढ़न ते। यही तो गल असी कहते रहे हैं, जदों असी कहते हैं नबी हमारे घर में आ भी सकते हैं, उदों तुसी कहते से मर के मिट्टी हो गए। जदों तुहानू अपनी मस्जिद चलाण दी वारी आई, तुसी उत्ते लिखा छड्या नमाज पढ़ते देखा गया। मैं कि साडी वारी मर गए, तुहाडी वारी मसीते आ गए। नहीं समझ आई तुहानू? आ रही है ना जिन्होंने, वो तो बोलो ना कम से कम। उन्होंने भी यही समझिया कि शायद जनाब इन्हों भी पता नहीं। आगे जनाब इफ्तिताह करो। अल्लाह करीम ने फरमाया, सोने वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीना व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। एक घरों निकल रहे ने नबी नू बुलाण वास्ते, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल ए पैगाम लो, जल्दी जाओ नबी पाक कोल ते उन्होंने दसो वल्लज़ीना, ओ लोग इत्तख़ज़ू मस्जिदन, जिन्हों ने बना दी है मस्जिद, ना उदा रखे दरार, व कुफ़रन, मनसूबा ये वे कि उसे कुफर फैलाया जाएगा, व तफरीकम बैनल मोमिनीन, मोमिनों को आपस में जुदा किया जाएगा, व इरसादल लिमन हारब अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ लश्कर बनाए जाएंगे। मिन कब्ल, मनसूबा पहले बना, फिर मस्जिद तामीर हो गई। वला यहलिफुन्ना, वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, आके कसम चुकणगे या रसूलल्लाह सिर्फ नेकी वास्ते बनाइए। ए तुहाडे कोल आ रहे एक गिरोह ते आके की आखेगा, ए मस्जिद सिर्फ नेकी वास्ते बनाइए। सिर्फ मोमना दा दर्द सी जनाब सानू, असी नेकी चाहते सां, असी बना दी। कसम चुकणगे आके तुहाडे सामने बह के कसम चुकणगे या रसूलल्लाह सिर्फ नेकी करना चाहते थे, अल्लाह ने हमसे ये नेक काम करा लिया। सुभान अल्लाह। ये आखणगे तुहानू वल्लाहु यशहदु, सुनो मेरा प्यारा नबी, अल्लाह गवाही देता है, इन्नहुम लकाज़िबून, ये जो कुछ भी कहेंगे झूठ कहेंगे, ये जो कुछ भी कहेंगे। ये तो बताया जी उनकी कैफियत। अगली गल की थी, ला तकुम फीही अबदा, इस मस्जिद कदे ना जाना। किदे च ना जाना? नहीं नहीं, मैं ना लो, इस मस्जिद च कदे ना जाना। इस क्यों नहीं? ला मस्जिदुन उसी सालत तकवा में नव्वल यौमिन, तुसी उसे मस्जिद ते जाना है जेड़ी बिल्कुल नेकी वास्ते बनी होवे। किसी तकरीबकारी दा हिस्सा नहीं बनना, किसी तकरीबकारी दा हिस्सा नहीं बनना, किसी दी गल उत्ते यकीन नहीं करना। मस्जिद वही है जिहदी बुनियाद तकवे ते रखी गई है, ते वो तुहाडे कोल है। मस्जिद नबवी भी है, कुबा शरीफ भी तुसी बनाए हो, है जी, उत्थे नमाज़ां पढ़नियां, इधर नहीं जाना। मजीद तशरीह का वक्त कोई नहीं है मेरे कोल। मैं तुहानू अज मस्जिद के बारे अगे होर जाके बड़ा कुछ दसना सी, वक्त मुकम्मल हो गया, हजे तो मैं एक हदीस भी नहीं पढ़ी। बहरहाल मैं एक बात करना चाहता हूँ आज हर बंदे से। आप हमेशा मौलवी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, भी मौलवी इंज हो गए, मौलवी उंज हो गया, जनाब मौलवियों ने ऐ कर देता, मौलवियों ने। हक है आपको, आप तनकीद करें, हम खुले दिल से आपकी तनकीद को क्या करते हैं? वेलकम करते हैं जी, बर्दाश्त नहीं करते। बर्दाश्त ना करिए जो उन्होंने तनकीद का हक ना होवे थे, है हर बंदे नूं तनकीद का हक। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कोई लाखों की तादाद में मसाजिद हैं और हर मस्जिद में तरावी हो रही है।
ہو رہی ہے؟ وہاں پہ کوئی نہ کوئی حافظ قرآن کھڑا ہے، آپ جا کے یہ سروے کریں، اس سے پوچھیں کس سکول سے پڑھ کے آیا ہے، آپ اس سے جا کے پوچھیں کس کالج نے تجھے حافظ بنایا ہے، آپ اس سے جا کے پوچھیں کس یونیورسٹی نے تجھے حفظ کی سند دی ہے، اس کے پاس جواب ایک ہی ہوگا، فلاں مسجد سے پڑھ کے آیا ہوں۔ بھئی ہے جواب؟ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دے سکتے ہیں، جواب یہی ہوگا نا پیچھے، فلاں مسجد سے پڑھ کے آیا ہوں، فلاں مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں۔ اور آپ ہر مسجد میں چلے جائیں جہاں جماعت ہو رہی ہے، وہاں کے امام صاحب سے پوچھیں کس یونیورسٹی نے آپ کو جناب یہ ڈگری دی ہے، آپ جہاں مصلی پہ کھڑے ہیں، وہ آپ کو یہی کہے گا، فلاں مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں، فلاں مدرسے سے پڑھ کے ہوں، فلاں مسجد سے پڑھ کے آیا ہوں۔ بس میں مختصر کر رہا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی، ساتھ اس کے ایک چبوترا بنایا اور اہل مدینہ کو اعلان کیا، مدینہ والے بنا میں دیتا ہے، چلانا تسی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے ہن چلان دیواری ہے، ہن مٹھے پہ گئے ہو، بنا میں دیتا ہے، چلانا اے جناب بنائیاں جنہ نے بھی نے، چلانیاں اسی نے، چلانیاں اسی نے، جی اسی پیچھے ہٹ گئے تو پھر کنے چلانیاں نے؟ اللہ تے پہلے کہہ رہے کافراں تے منافقاں دا کام ہی نہیں ہے، تے نیک مومناں دا کام ہے، متقیاں دا کام ہے، پرہیزگاراں دا کام ہے۔ بس گل میری ختم ہو گئی ہے۔ میرے استاد محترم ہر سال آپ کے پاس مدرسے کے لیے تشریف لاتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، جمعہ کی امامت بھی انشاءاللہ آج یہی فرمائیں گے، اور آپ نے اپنی طاقت کے مطابق، بساط کے مطابق، میرے کہنے پر یہ وہ مدرسہ ہے جنہوں نے مجھے بنایا ہے، اور مجھ جیسے ایسے سینکڑوں اور ہیں جو ابھی بن رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم روٹی محلے سے مانگ کر لاتے تھے، ہم روٹی محلے سے مانگ کر لاتے تھے، وہ کھاتے تھے، اور آج زمانہ بدل گیا ہے، آج استاد صاحب خود اپنے گھر میں یہ انتظام کرتے ہیں اور طلباء کو اچھے سے اچھا کھانا فراہم کرتے ہیں۔ تو ہماری تو کوشش ہوگی کہ ہم جس تکلیف سے گزر کر پڑے ہیں، ہمارا کوئی بھائی اس تکلیف سے گزر کر نہ پڑے۔ جلدی کرو گے تو پھر اگے نماز ہونی جی، نہیں تو بیٹھے ہو تسی تے اسی بھی کھڑے ہیں آج۔ جزاک اللہ خیرن۔